عبدالباسط صاحب بہت مہربانی آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا جی. تو آپ ماہر نفسیات ہیں تو نفسیات کے سبجیکٹ کے اوپر بہت گہری گرفت رکھتے ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح بتائیں کہ اس وقت ہمارے سروے میں جو علم آئی بات کہ دنیا میں 60-65% لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں. تو یہ نفسیات کا اور ڈپریشن کا کیا آپس میں واسطہ ہے؟ یہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس دور میں کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے؟ جی بالکل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن نے بہت سی مشینز ہیں جنہوں نے انسانوں کی جگہ پر اپنے آپ کو لانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جاب مارکیٹ میں یا انسان کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے سائیکالوجی ایک ایمرجنگ سائنس کے طور پر متعارف ہوئی ہے، تاکہ مختلف جو پچھلی صدی میں بھی ایونٹس ہوتے رہے ہیں، ورلڈ وارز ہوئی ہیں اور اس طرح کے جو ٹراماز سے لوگ گزرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ایمرجنگ سائنس کے طور پر بھی متعارف ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ آج کل ملک کی اور انٹرنیشنل جو صورتحال ہے جس میں لوگ جو ہیں پریشان ہیں مالی معاملات کو اور سماجی معاملات کو لے کے، اس میں ماہر نفسیات کا بہت ایک پازیٹیو رول ہے جو لوگوں کو اپنے سماج کے ساتھ اور اپنی آکوپیشنل جو بھی ان کی اسٹرینگس ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ تو بتائیں گے چونکہ ڈائریکٹ آپ کا ایجوکیشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں یا چھوٹے بڑے اسکول ہیں وہاں پہ ہر ادارے کے اندر ایک ماہر نفسیات پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہر بچے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق واسطہ. جی بالکل، اس کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک الگ سے ڈسپلن ہے جس میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ میں نے جو ٹیچرز ہیں ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یا اسٹوڈنٹس کو جو مسائل کا سامنا پیش آتا ہے اپنے کریئر کو چوز کرنے کے حوالے سے، یا ان کو اپنی اسٹرینگس کا نہیں پتہ ہوتا کہ، اور ان کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی فیوریٹ سبجیکٹ کون سا جس کے اوپر ان کی اچھے سے گرپ ہو سکتی ہے. یا کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں سر جو اپنے اسٹوڈنٹ سے انڈیو امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ایم بی بی ایس کر لے، لیکن اس کا رجحان آرٹس کی طرف ہوتا ہے یا ہیومینٹی سائنسز کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. تو ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو آپس میں ایڈجسٹمنٹ لے کر آنے کے لیے بڑے سازگار ثابت ہوتا ہے. کیا یہ ماہر نفسیات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا اس کے اندر کون سی اسکل ہے مستقبل میں یہ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں، اسی طرح ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کو یوز کرتے ہیں اور انٹرویو اسٹرکچرڈ یا نان اسٹرکچرڈ انٹرویو کرتے ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ. یہ کوئی میجک یا میتھ تو نہیں ہوتی، لیکن یس اگر آپ ہم سے ڈسکس کریں گے اپنے پرابلمس کو تو ہم ادراک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی اسٹرینگس ہیں اور کون سی ویکنیسز ہیں جن کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم جو ہمارے ڈپریشن کی ہم نے پہلے بات کی تھی، تو خوف اور غم یہ دو پرابلم میجر، تو یہی چیز شاید میرے خیال کے اندر مستقبل میں انسان کو پریشان کرتی ہیں. جی جی. تو یہ آتی کیوں ہیں؟ ان کا کیا حل بھی سائیکالوجی پر پیش کرتی ہے؟ جی بالکل، فوبیا ایک ٹرم ہے جو ہم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ایک کلاسیکل کنڈیشننگ اس کا ایک نام ہے جس کو ایون پیفلوف نے ڈسکور کیا تھا. ہم بہت سے انڈیو فوبیاز کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں. جی بالکل، ایسے ہی ہم ان خوف کو اور غموں کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں ایک اچھی کاؤنسلنگ میتھڈ کے ذریعے، ایک اچھی تھراپیوٹک ٹیکنیکس کے ذریعے. تو آخری سوال آپ ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگ تھے، امام غزالی یا دوسرے بڑے ماہر نفسیات تھے، تو ابھی ہمارے اوپر بھی میں کل بھی ایک ویڈیو سن رہا تھا ہندو بھی کہ لوگوں کو نہیں پتا. بابے حضرات ہمارے بڑا ہولڈ ہے ان کے پاس، جتنے ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو تعویذ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، لوگوں کا بڑا رجحان ہے اس کی طرف. تو ماہر نفسیات کی طرف بہت کم لوگوں کا رجحان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرف رجحان بڑھے تو کیا سائیکالوجی کے ماہر جو ہیں انسانوں کی کیا حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کچھ جو ہیں علماء ہیں یا ہماری جن کو ہم عام
عامل حضرات بولتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ہمیں وہ تعلیمات پرووائڈ کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور بے شک قرآن پاک جو ہے اٹ سیلف ایک شفا ہے. اگر ہمیں اس طرح کی چیز کہیں سے ملتی ہے تو ہم ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سائیکالوجی ایک سائنس ہے اور سائنس میں ہی جو ہے وہ مختلف یہی مطلب آپ کو آپ کے ماحول کے ساتھ اور آپ کی دوسرے پرابلمس کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار بن سکتی ہے. تو یس ہمیں اس چیز کو ایک متھ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر ہم جائیں گے ماہر نفسیات کے پاس تو ہمارے سماج میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا یا اس طرح کا. آپ کسی بھی کاؤنسلر کے پاس ڈیلی روٹین کی کوئی اصلاح وغیرہ لینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور ان سے اس طرح جا کے مل کر افادہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت مہربانی جناب، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا جی. تو میرے ویور حضرات، میرے سامعین، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلی شفٹ میں ہم ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں اور بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا جی. بہت مہربانی جی.